बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा कसलमंदी से बेड पर आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे यह खामोशी बहुत कली लगती थी, क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ो नादिर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कहके ही गूंजते थे बहुत सारा प्यार, रिश्ते, नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले लोग। लेकिन उसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रोहा आंखें बंद किए सुगंध को महसूस करना चाहती थी, तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज आवाज आई। साथ ही उनकी छड़ी की टिक टिक की आवाज भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर आई। अरे बेटा, आज खूब सोई हो तुम। मैं कब से तुम्हारा नीचे आने का इंतजार कर रही थी। सॉरी अम्मा भी, बस आंख लटकी थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लजाजत से बोली। आप ऊपर क्यों आई? बेटा जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है आज मुलाजमा भी कोई नहीं है घर में। वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा चले फिर। वो उन्हें कंधों से थामती हुई आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो जाने दुश्मन अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले डाले शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर उसे सलाम किया, जिसका उसने बगैर देखे जवाब दिया। रोहा किचन की जाने बढ़ गई। खाना टेबल पर लगाकर उसे इत्तला दी तो वह हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला। अम्मा बी ने नफी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठी। उसने हाथ रोककर खाना शुरू किया और एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तबाही जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान नहीं, दैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या करिए, होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा भी तो। वो खशमगी निगाहों से उससे घूर रहा था। रोहा ने नजरें झुका ली। उसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रोहा ने अपना हाथ खींचा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे ना। वो हुक्म सुनाकर तेजी से वहां से निकल गया। घर में सब लोग उकाड़ा शादी पर गए थे। अमा भी नगीना हसन हसन अहमद की बेवा हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा हैदर हसन, इनकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खातून है। उनका एक बेटा जैन वलीद, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। उनसे छोटे वकास हसन हैं, जिनकी बीवी सबीहा तेज मिजाज की है। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जोया, रवीहा और यावर, जो माँ के पुत्र हैं। सबसे छोटे हमाद हसन, उनकी बीवी जवेला बहुत अच्छी और धीमे मिजाज की हैं। उनकी एक बेटा और एक बेटी मरियम थी। सबसे छोटी इनकी लाडली दरिया थी, जो बहुत ही नाजो नाम से पाली थी। उसे अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की और शादी के सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों की रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इस दारे फानी से कूच कर गई। और रोहा को अम्मा बी ने अपनी आगोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी, इसकी खूबसूरती की वजह से वो सब कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फाइल खोले, उसमें इन्हिमाक था। वो चाय रख कर मुड़ी तो उसने पुकार लिया। मुड़कर देखा, जो सर उठाए उसे ही देख रहा था। उसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देने को कहा। रोहा कोट लेकर उसके हाथ में दिया तो उसने कोट की पॉकेट से नोटों की गद्दी रोहा की तरफ बढ़ाई। अम्मा बी ने बताया कि तुमने सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, ये अम्मा बी को दे देना और अपनी फीस स्लिप मुझे दे देना। रोहा ने इस बात में सर हिलाया और बेरोने दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बेड के साथ टेक लगा ली और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां से वो अभी निकल के गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला था, उसने अम्मा बी से एक ही बात सुनता आया कि उसे रोहा का ख्याल रखना है, जैसे इसकी फुफ्फो दरिया बचपन में इसका ख्याल रखती थी। उसे दरिया फुफ्फो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर कहे उसकी हर जरूरत पूरी करता था। वो जब भी उसे छुप छुप कर देखती थी, वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नजरें फेर लेती थी। वो जानता था कि उसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो अभी पढ़ रही थी। लेकिन वो उसके लिए एक साहिबान की तरह था। हर जगह बगैर उसको पता चले उसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को उसकी किसी बात पर गुस्सा होता या उससे कोई उल्टा काम हो जाता, तो वो कुछ न कुछ करके उसे बचा लेता। रात के सब लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठी तो सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे।
छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वो किचन में अम्मा बी के लिए चाय बना रही थी, तभी जैन ने दरवाजे से हाँक लगाई, एक कप मेरे लिए भी। रोहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर अम्मा बी के कमरे में आई तो उनके साथ ही बातों में मशगूल था। उन दोनों को चाय के कप थमाकर वो अलमारी में से अम्मा बी और अपने कपड़े निकालने लगी। अम्मा बी अपने पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी, और वो था जैन हैदर की शादी। और वो था कि ये बात सुनते ही हफ्ते से उखड़ जाता था। इस वक्त अम्मा भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रोहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगे तुम शादी? पूरे 30 के हो गए हो तुम। वो भी बाजिद था कि बस उसे अभी शादी नहीं करनी। बेटा अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है लेकिन वक्त आने पर बता दूंगा। रोहा अब मजीद नहीं सुन सकती थी, इसी कमरे से बाहर निकल आई। अच्छा तो जैन हैदर, आपने किसी को पसंद कर लिया है। अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई। ये तो जानती हूँ आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लम्हा होगा जब आप किसी और का होता हुआ देखूंगी। रोहा ने हमेशा से ही दैन हैदर को अपने खौल में बंद पाया। कुछ मखसूस लोग थे जिनके साथ वो फ्रैंक था। उन लोगों में अम्मा बी, हमाद हसन और फारिया शामिल है। रोहा को पहले पहल वो बहुत ही खड़ूस लगता था। इस बात का जिक्र वो खुल्लम खुल्ला अम्मा बी से करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा बी इसके ये नादिर ख्यालात मनोवन जैन हैदर के होशो गुजार करती थी। उसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, जिद्दी और खुद पसंद था, लेकिन दिल पर इसका इख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब अपने शौक की तकमील के लिए जैन हैदर भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन अम्मा बी के कहने के बावजूद वो उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी नहीं लेकर गया। उसे बहुत तरस आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब रोहा ने सोच लिया कि अब इससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते उसके रवैयों को लेकर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो अपनी ही सोचों में उलझती वो सीनियर्स के हाथों चढ़ गई, जो उसे एक बहुत बड़े हाल में ले आए, जहाँ एक जैसे और भी बहुत सारे फ्रेशर्स मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए दिए गए। जब रोहा की बारी आई तो उसे गाना सुनने के लिए बुलाया गया। वो कांपती टांगों और लरजते दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिल कांप कर रह गया। उसने अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा। उसे याद आया कि जैन ने उसके इस फैसले की खूब मुखालिफत की थी। अम्मा बीवी जैन की हामी थी, लेकिन रोहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को भी अपना वकील बना लिया था, जिनके आगे जैन की भी नहीं चलती थी। लेकिन इस वक्त वो पुछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन जो ही स्टार्ट करने की कोशिश करते तो सब वोटिंग शुरू कर देते। 2-3 बार की कोशिश के बाद उसकी हिम्मत जवाब देगी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसी पल हॉल का दरवाजा धकेलता जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। चलिए सब लोग यहाँ से। लेकिन एक ग्रुप के लड़के जैन के पीछे पड़ गए। नहीं सर, हम सबके साथ ये सब कुछ हो चुका है। बस आज के दिन की बात, हमें भी तो अपना बदला लेना है। और उन लोगों ने उसे भी साथ बिठा लिया। तभी जैन की नज़र स्टेज पर खड़ी रोहा पर पड़ी। उसकी आंखों में शनासाई की रमक देखते ही रोहा ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ नशिस्त संभाल चुका था। फिर सब स्टूडेंट्स की हूटिंग और शोर में उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी न निकल सका। रोहा की आंखों में आंसू की चमक देखकर जैन स्टेज पर चढ़ाया और सबको सख्ती से मना किया अब किसी की आवाज़ ना आए, और स्टेज पर उसके बराबर खड़ा हुआ। फिर हाल की खामोशी में रोहा की सुरीली आवाज़ ऊंची, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखती मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना जीना कैसा जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। और आसमां को मिला ज़मीन को, मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पर मेरी जिंदगी लिखती मेरे हमदम, हाँ तीखा जीना जीना। हॉल में उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बहुत जज्ब के आलम में खा रही थी। उसी लम्हे इस पर इदराक हुआ कि पोर पोर उस शख्स के प्यार में डूब चुकी है। आज यहाँ उसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही है, जो वो अक्सर घर में होने वाले फंक्शंस पर गिटार पर गाता था। रोहा की आवाज़ उसकी जितनी सुरीली नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। जब उसने गाना मुकम्मल किया तो हाल तौलियों से गूंज उठा। उसने आंखें खोलकर जो उसे तलाशना चाहा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। ब्लू जीन्स पर वाइट कलर पर टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफलर की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें।
روحا کمال ایک خوبصورت لڑکی تھی. پہلی بار دیکھنے والا کچھ پل کے لیے مسحور ہو جاتا تھا. اس کی یونیورسٹی میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی کہ پروفیسر زین حیدر اپنا دل روحا کمال پر ہار بیٹھے. پھر زین نے اپنے شوق کا گھر گھونٹا. اس کے بارے میں ہو رہی چہم گوئیاں اپنی موت آپ ماری کی جب زین نے اسی ہفتے ریزائن دے کر اپنا خاندانی بزنس جوائن کر لیا. لیکن روحا کمال کی زندگی بس اسی ایک پل میں مقید ہو کر رہ گئی. وہ خود بھی اس قید خانے میں بہت خوش تھی. یہ میٹھا میٹھا درد اس کے اندر بہت انوکھا سا احساس جگا گیا جس سے وہ اب باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی. راستے کا اندھیرا اور ویرانی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی. گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی اور ویسی ہی گمبھیر خاموشی ان دونوں کے درمیان چھائی گئی تھی. اس کی دل سے خواہش تھی کہ ساتھ بیٹھا انسان اس سے کوئی سوال و جواب نہ کرے ورنہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد اسی لمحے سارے راز افشا کر سکتا ہے. تم پریشان نہیں؟ اسے یک لفظی جواب کیسے دیا یہ وہی جانتی تھی. آج ہی اسے پتہ چلا تھا کہ زین حیدر کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے ماموں کی بیٹی روما سعد علی سے طے پایا ہے. سعد علی آسٹریلیا میں مقیم تھے اور اگلے مہینے وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے تاکہ اپنے فرض سے سب کو دوش ہو سکیں. ازاہی بڑی ظالم چیز ہے. جب تک وہ اس بات سے بے خبر تھی وہ پرسکون تھی. رات کو سونے سے پہلے اس کی سنگ کچھ خواب بن لیتی تھی لیکن اب وہ ان خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ لینا چاہتی تھی کیونکہ بعد میں ان سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور اپنی یہ تکلیف شیئر کرنے کے لیے وہ اپنی عزیز جان دوست نوری کے گھر آئی تھی. اس نے اماں بھی کو واپسی کے لیے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے بولا تھا لیکن جب وہ باہر آئی تو دونوں بازو سینے پر باندھے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اسے دیکھ کر بغیر سلام دعا کے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. وہ بھی نوری کو خدا حافظ کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ سست روی سے گاڑی چلا رہا تھا جس کی وجہ سے 15 منٹ کا راستہ آدھا گھنٹہ لگا کر وہ گھر پہنچے. اس وقت ناشتے پر سبھی لوگ موجود تھے لیکن روحا نہیں تھی. حیدر حسن کے پوچھنے پر فاریہ بیگم نے انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کو رات سے بخار ہے. کچھ کمزوری اور نقاہت بھی محسوس ہو رہی ہے. کو ڈاکٹر کے پاس گئی ہے وہ؟ حیدر نے کچھ تشویش سے استفسار کیا. نہیں ابھی اس کو ناشتے میں کچھ کھلا پلا کر پھر لے جاتی ہیں. صحیح ہے. زین حیدر نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اماں بھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی. اماں بھی اس کے سرہانے بیٹھی آیات پڑھ کر اس کا پھونک رہی تھی. زین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا پھر اس کی نبض چیک کی اور فکر مندی سے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسکی. اس نے میڈیسن باکس سے 2 پین کلر لی اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے کہارا دے کر اٹھایا گولی اس کے منہ میں ڈال کر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا. اس نے کچھ اس طرح سے اسے پہارا دیا ہوا تھا کہ روحا کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی. دروازے سے اندر داخل ہوتی فاریہ بیگم سے منظر چھپا نہ رہ سکا. ان کی آنکھوں میں ناگواری چھا گئی. انہوں نے زین کو ناگواری سے گھورا جبکہ زین انہیں اگنور کرتا اس کو واپس لٹا کر اچھی طرح سے کمبل رکھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. زین جو ہی اپنے کمرے میں پہنچے ساتھ ہی فاریہ بھی پہنچ گئی. زین مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. جی بولیے ماں. میں سن رہا ہوں. اگلے مہینے تمہارے ماموں پاکستان آنے. جی اچھی بات ہے. اپنے کام میں مصروف بولا. روما بھی آ رہی ہے ان کے ساتھ. اب کی بار ان کی آواز دھیمی تھی. زین جھٹکے سے ماں کی طرف مڑا. میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں. بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو. وہ پورے 22 سال کی ہو چکی ہے. بھیا مجھے ہر سال یہ بات باور کرواتے رہتے ہیں کہ روما میری امانت ہے. اب میں انہیں کیسے کہہ دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں اور بہا دے؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے. زین میں روحا کو بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی. انہوں نے ترپ کا آخری پتا پھینکا. ماں زندگی میں نہیں گزارنی ہے تو یہ فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کون شامل ہوگا. اب کی بار وہ نرمی سے ماں کو سمجھا رہا تھا. جہاں اس لڑکی کی بات آتی تھی وہ ایسے ہی نرم پڑ جاتا تھا. تبھی 2 نوک کر کے داریں اندر داخل ہوا. بھائی تایابو بلا رہے ہیں آپ کو. جی میں آیا بس. وہ اپنا بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو منتقل کرتا ہوں ماں کے پاس آیا. نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگایا. ان کے سر کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. تبھی یاور دروازے پر دستک دے کر اندر آیا. مؤدب انداز سے بولا. تایا جی گاڑی تیار ہے چلیں؟ نہیں اب ضرورت نہیں. تم جاؤ آفس. اوکے. وہ آج کافی دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی. تمہیں کیا ہوا؟ یمنا روحا کی دوست صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی کہ روحا کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ سی چبھن تھی اور آنکھیں رت جگہ کی خماس تھی. وہ دونوں اس وقت کینٹین میں موجود تھی. یمنا نے نرمی سے اس پر ہاتھ پکڑا تو روحا کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنسو پلکوں کی بار پر اکٹھے ہونے لگے جنہیں روکنے کی کوشش میں روحا نے نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبا لیا. بکھری بکھری روحا نے یمنا کو پریشان کر دیا. پلیز روحا بتاؤ کیا ہوا؟
کینٹین میں اس وقت بہت سے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کوئی سیشن کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روحا اپنے آنسو پھونچتی کھڑی ہو گئی۔ یمنا میں لائبریری جا رہی ہوں۔ روحا خود طرز کا شکار ہو رہی تھی۔ یمنا حیرانی سے اسے زیادہ دیکھتی رہی، پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ہمیشہ سے ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ وہ لائبریری کی سیڑھیوں چڑھ ہی رہی تھی کہ یمنا نے اسے پکارا۔ روحا اس کی پکار سنی انسنی کرتی دل کہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابھی تک جاری تھے۔ وہ لائبریری کے دروازے تک پہنچی تو یمنا نے اس کی راہ روکی اور اس کا بازو تھام کر لائبریری کے نسبتاً پرسکون گوشے میں لے آئی۔ بولو اب، اور وہ اسے سب کچھ بتاتی چلے گی۔ یمنا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تم ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیتی، یمنا نے قطعیت سے کہا۔ روحا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ہماری عزت انا سب سے پہلی ہونی چاہیے۔ تم نے خود بتایا کہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا، تو تم کیوں خود کو ایسے شخص کے پیچھے برباد کر رہی ہو؟ محبت کا دم تو تب بڑھتا ہے جب دوسرا بھی آپ کو چاہے، لیکن تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو جو یک طرفہ محبت میں اتنی آگے بڑھ جاؤ؟ یمنا اس کی مخلص اور درینہ دوست تھی۔ وہ بت بنی بیٹھی یمنا کی باتیں سنتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتی لائبریری سے نکلتی چلے گی۔ یمنا کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ اس وقت سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ زین حیدر معمول کے مطابق سب سے آخر میں تشریف لایا اور روحا کے برابر موجود کرسی سنبھال لی۔ کھانے کی میز پر اس وقت کم و بیش 15 افراد موجود تھے۔ سب کی نظریں یکبارگی زین کی طرف اٹھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی چیئر پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن آج بے دہانے میں روحا کو خبر ہی نہیں کہ وہ زین کی کرسی سنبھال چکی ہے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس نے جلدی سے وہ کرسی چھوڑی، لیکن اتنی ہی جلدی سے زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ سب کے لیے یہ حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا۔ فاریہ بیگم آنکھوں میں چنگاریاں بھرے اسے دیکھ رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب روحا نے اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اتنی محبت کرنے والی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج صبح سے ہی روحا، زویا اور رویہ کچن میں مصروف تھی۔ رویہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لڑکا حیدر حسن کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ فیملی فرینڈز ہونے کی وجہ سے لڑکے سے سبھی واقف تھے۔ عثمان بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، رشتہ تو پکا تھا، بس فارمیلٹی کے لیے آج وہ لوگ کھانے پر مدعو تھے۔ کنورے بنوں میں چلی سسرال کو اکھیوں میں پانی دے گی، دعا میں مٹھی گردانی لے گئی۔ دارین کچن میں داخل ہوا اور فل والیوم میں گانا گنگناتے ہوئے رویہ کے اطراف چکر لگانے لگا۔ رویہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا لیا۔ یار رویہ، تم تو جا رہی، لیکن یہ کو باقی پیس رہ گئی، یہ کب سسرال سدھاریں گے جو ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ کیا؟ تینوں نے ایک بار کی ہو کر کہا۔ ہم نے کون سا تمہارے بستر پر کانٹے بچھائے ہیں؟ وہ تینوں اس کی طرف بڑھی۔ رویہ کے ہاتھ میں چھری تھی، جبکہ روحا نے ہاتھ میں چمچہ اٹھایا ہوا تھا۔ دارائن نے کچن سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ رویہ اور روحا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تو رویہ پیچھے رہ گئی، لیکن روحا دروازے سے اندر آ رہی زین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پیچھے دارائن کی دبی دبی ہنسی گونجی تو روحا تیزی سے پیچھے ہوئی، جبکہ زین حیدر نے اس کے گلال ہوتے چہرے کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے پلٹ آئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ اطمینان سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادل پوری طاقت سے گرج رہے تھے، اس کے چہرے پر ایک سلور ٹینا تھی۔ وہ بارش کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ روحا کے قدم سست ہوئے، وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے اس کی طرف ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی اور چہرے پر ہاتھ سے بارش کی بوندیں صاف کی اور سر پر ہاتھ پھیر کر بال ٹھیک کیا اور فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ روحا نے بھی اس کی تکلیف میں سیٹ سنبھالی اور زین نے گاڑی زن سے آگے بڑھا لی۔ روحا نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائی اور دونوں نے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ روحا باہر نظر آتے مناظر پر توجہ مضبول کر لی۔ زین وقتاً فوقتاً ایک نظر اس پر ڈال دیتا، لیکن پوری توجہ سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر میں کھوئی تھی۔ ہوش دبایا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے ہی ایک بہت ہی گوری رنگت کی خوبصورت نقوش والی لڑکی ٹائٹ جینز پر شارٹ سی کھلے گلے والی بلیک شرٹ پہنے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ روحا نے جلدی سے زین کی طرف دیکھا، لیکن اس کا دھیان ادھر نہ تھا۔ اس لڑکی کی جو ہی نظر اس پر پڑی، وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور زین کے گلے سے آ کر چھڑ گئی۔ زین کی نظریں بغیر ارادی طور پر روحا کی طرف اٹھی، جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے درزیدہ نظروں سے جاتے دیکھا، درشٹی سے روما کو خود سے الگ کیا، لیکن وہ بہت ہی ٹھیک ٹھڑکی تھی۔ اسے ذرا برابر فرق نہ پڑا اور وہ اس کا بازو تھامے اندر کی طرف پڑ گئی۔ سب ینگ پارٹی اس وقت ایک جگہ پر اکٹھی تھی۔
सब मिलकर रोयहा का रिकॉर्ड लगा रहे थे जिसकी अगले महीने शादी तय पा रही थी। फिर सब जैन के सर हो गए। रोहा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। जैन हाजिर उसके बराबर उसके बहुत करीब बैठ गया, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपनी दाईं तरफ देखा, जहाँ सफेद शलवार कमीज में मलबूस दाद ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए मुस्कुराता हुआ जोया की तरफ मतवज्जा था, जो उसके सर पर सेहरा सजाने की बात कर रही थी। उसकी बात पर लाशौरी तौर पर उसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा, जबकि रोहा ने नजरों का जाविया बदल लिया। लेकिन जैन की हरकत रोमा से छुपी न रही। उसने जहर खुन नजर रोहा पर डाली और झटके से उठकर बाहर निकल गई। उसके पास बैठी रुबैया ने अचंभे से उसे देखा। ये नहीं क्या हुआ? उसने सब कुछ से मुश्तरका सवाल किया, जिस पर सबने कंधे उचकाए। आज छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेटेगी, तभी किचन में रोमा दाखिल हुई। बात सुनो, एक कप चाय बना दो। रोहा ने स्पाट चेहरे के साथ चाय का पानी चढ़ाया। अभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, भाई बता रहे थे तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ तबीयत को? रात तक तो ठीक थी। आपको क्या पता रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरी है, उसने चिढ़कर जवाब दिया। उसकी बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर तक चुप सी रह गई। कोई मसला है तो बताओ, उन्होंने अपनी अथॉरिटी से उससे पूछा। कोई बात नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूंगी। वो तड़क कर जवाब देती रोमा के हाथ से चाय का कप लेके किचन से बाहर निकल गई। फारिया बेगम अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। शायद तबीयत खराब है ना, वरना बहुत मिलनसार है। वो रोहा के सामने तरतीब दे रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ हो गई। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन उसके अंदर वीरानियां सी उतरी हुई थी। आज का दिन उसके लिए मनहूसियत बड़ा था। रिश्ता तो रावेहा के लिए आया था, लेकिन बकौल उस्मान की वालदा के उस्मान को रोहा पसंद है और वो उसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। रोहा के मानो तो सातवां आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। रवेहा और सबीहा मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नजरों से वो उसे देख रही थी, उसका दिल चाहता था कि वो जमीन में समा जाए। रोमा बहुत खुश थी। उसने बहुत खुशदिली से रोहा को मुबारकबाद दी। जैन हैदर इस वक्त घर ना था। फिर आनन फानन उसे तैयार करके आसमान के पहलू में बिठा दिया गया। उसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमत डायमंड रिंग पर डाली, और उसकी आंखों से आंसू लड़ी की तरह बहने लगे। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी। फिर उसकी नजर एक साइड पर अलग थलग खड़ी फारिया बेगम पर पड़ी। रोहा को गुमान हुआ वो रो रही है। उसने दोबारा से उनकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ की। हैदर हसन ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो दी। हैदर हसन की आंखों से भी आंसू निकलकर उसके बालों में जज़ब होने लगे, लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खूबरू सा उस्मान हैदर उन्हें बहुत पसंद था। वो बहुत शाइस्ता और मुहज्जब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा बीवी के पास आता रहता था। उन्हें उससे बहुत उनसियत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक उचटती निगाह सर झुकाए बैठी रोहा पर डाल देता। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी और उसे सहारा देकर अम्मा बी के कमरे में ले आई। और बाहर जाने लगी तो रोहा ने उनका हाथ थाम लिया। और भी शायद ऐसे ही किसी मौका की तलाश में थी। उसके गले लगकर खूब रही और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली, सदा खुश रहो। उनके बाहर निकलते ही दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। फिर लंबे लंबे डंग बरतार रोहा तक आया। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हुई। जैन हैदर ने करीब आकर उसे दोनों बाजुओं से दबोचा। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा। ये जैन हैदर का वादा है तुमसे, रोहा कमाल हसन। वो अपनी बात कहकर रुका ना, और सजी समरी रोहा कमाल परेशानी में घिरी थी। न जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। वो धनधनाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने हैरान की सिर से देखा। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें वो इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा। उसका हाथ पकड़ के उसको सामने पड़े सोफे पर लेके बोलो, बेटा क्या मसला है? बाबा, आप रोहा के रिश्ते से इनकार करते हैं? उन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते हो कि हमारे खानदान में एक बार जुबान दे दी जाए तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी इस जुबान से नहीं मुकर सकते। अगर रोहा इनकार करे तो तब भी नहीं। अब की बार वो खामोश हो गए। बोले ना बाबा। फारिया जाए रोहा को बुला लाए। हैदर हसन के हुक्म पर वह सुस्त कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद फारिया रोहा कमरे में दाखिल हुई। उसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे।
روحا کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر حسن نے فاتحانہ نظروں سے زین کی طرف دیکھا جو ہونٹ بیچے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ زین کی طرف مڑے۔ اب کیا کہو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ زور و شور سے اس کی اور روما کی دوسری طرف روحا اور عثمان کی شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ زین سویرے گھر سے نکلتا اور رات کے گھر لوٹتا۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ تبھی داخلی دروازے سے زین حیدر داخل ہوا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اسے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ روحا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا روما سے مخاطب ہوا۔ میرے کمرے میں کافی دے جانا، اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ وقت جتنی تیزی سے گزرتا ہے اور اتنی تیزی سے آنکھ کے سامنے کے منظر بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کہ گہری سوچ پہ گم تھا۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ کل روحا اور عثمان کا نکاح تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ گھر بہت لیٹ پہنچا تھا۔ اپنے کمرے میں کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا، تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ عام سے حلیے میں بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے ہاتھ پر کافی کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا تو زین دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کپ رکھ کر مڑی تو غیر ارادی طور پر اس کی کلائی تھام لی۔ روحا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اسے بھی ڈر آ گیا، اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ زین کو لگا وہ کانپ رہی ہے۔ وہ بھی الٹے قدم پیچھے چلنے لگی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے وہ زین کی باہوں میں تھی۔ مجھے چھوڑ دے، نہیں تو میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ زین نے اس کی بات پر اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود وہاں سے نکل گیا۔ موبائل کی رنگ پر وہ کوش کی دنیا میں لوٹا۔ کال ریسیو کر کے دوسری طرف کی بات سن۔ ٹھیک ہے، کل 3 بجے تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ روحا پارلر سے تیار ہو کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر زین کی کال آئی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زین کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے چادر بھی لے لی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا، جبکہ زین کے ہونٹوں پر اس کی حرکت پر مسکراہٹ کہیں کے سر جھکائے اسے راستے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہوش میں آئی تو گاڑی کو انجان راستوں پر بھاگ کے ڈھونڈتے پایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، لیکن جواب نہ آیا۔ زین نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کی۔ ہیلو کے جواب میں بولا، بابا میں روحا کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سنے بغیر کال کٹ کر کی۔ حیدر حسن بچنکے سے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے زین کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہی ہو جس کا انہیں ڈر تھا۔ اب وہ اس پریشانی میں تھے کہ وہ عثمان اور اس کے گھر والوں سے سامنا کیسے کریں گے۔ تبھی روم میں فاریہ داخل ہوئی۔ حیدر حسن کو ساکت و جامد ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر فاریہ نے ان کا کندھا ہلایا۔ وہ غائب دماغی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ فاریہ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ زین روحا کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا؟ فاریہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں بھی کو پتہ چلا تو پہلے انہیں بھی دچکا رکھا۔ وہ آیا تھا ان کے پاس ان کا ساتھ مانگنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ مطمئن تھی عثمان اگر سونا تھا اور زین حیدر ہیرا تھا۔ روحا کی چیخوں پکار اور دہائیوں پر کان دہے بغیر وہ مہارت سے گاڑی چلاتا رہا۔ تھک ہار کر اسے بددعائیں دینے لگی۔ تبھی گاڑی شہر سے باہر بنے خوبصورت گھر کے گیراج میں روک کر زین حیدر نے اپنا رخ روحا کی طرف کیا۔ لگ رہا ہے تمہیں عثمان کے ساتھ نکاح نہ ہونے کا بہت دکھ ہے۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، جبکہ اس کی بات پر وہ رونا بھول کر دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر واپس گھر پہنچنا چاہتی ہے تو جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اگلے آدھے گھنٹے میں ہم دونوں واپس اپنے گھر میں جائیں گے۔ حیدر حسن کی سب مہمانوں کے سامنے بہت سستی ہوئی۔ اس وقت عجیب صورتحال تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ طبیحہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انہیں حیدر حسن سے خار تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر بھانجے کے لیے رشتہ منظور کر لیا۔ حیدر حسن، وقاص حسن اور حماد حسن سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کبھی روحا مین ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب سے پہلے عثمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جو سب کو سامنے دیکھ کر اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ تبھی روما تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ روحا شکر ہے تم آگے، جلدی سے چلو تاکہ تمہارا نکاح ہو سکے، وہ بولی، لیکن اس نے اپنا بازو اس کی گرد سے آزاد کروایا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عثمان نے فوراً سے پہلے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے پاس کچھ پل رک کر ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈالی اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔
روما کو اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ دہل لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں تھا۔ زین کو دیکھ کر روما کا فشار خون بڑھا اور وہ نخوت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زین باپ اور چچاؤں کی طرف بڑھا، لیکن اسے اگنور کرتے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ زین اب کی بار باری باری سب کی طرف بڑھا، لیکن سب نے ہی منہ موڑ لیا۔ آخر میں وہ دونوں اکیلے ہی رہ گئے تھے، تو وہ دونوں بھی اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن روحا کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر زین کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے درستی سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ نے دھوکا کیا میرے ساتھ، آپ کی وجہ سے آج میری عزت دو کوڑی یہ ہوگی۔ آپ کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جن نظروں سے میرے تینوں ماموں نے مجھے دیکھا تھا، میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ روحا کی بات پر غصے سے بھر گیا اور اس کی بلند دھار پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے۔ اسے زین کے اس قدر غصے سے خوف محسوس ہوا، اس کے سامنے سے جاتے جاتے پھر ٹھہر گیا۔ اور ہاں، یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہے نا مجھے چھوڑ دو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پر میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر روحا کو وارننگ دی اور پھر وہ چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈنگ برتا بیڈ روم سے نکل گیا۔ روحا کچھ دیر کے لیے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ جو غلط فیصلے ہم کرتے ہیں درست تقدیر کرتی ہے۔ جن خوشگمانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ خوشگمانیاں انسان توڑتی ہے۔ جس خواب میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کو حقیقت جھٹلاتی ہے۔ وہ پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے رات کے پچھلے بہر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ گھر جانے کو اس کو کوئی موڈ نہ تھا۔ گھر میں سبھی اس سے خفا تھے۔ جس کی وجہ سے سب کو خفا کیا تھا اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ وہ سب کے خفا ہونے پر خفا تھی، لیکن پھر بھی مطمئن تھا۔ اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جیسے بھی صحیح، کیونکہ اس نے غلط صحیح تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی متاع دیس کسی اور کی ہو رہی ہے، اور ایسا وہ مر کے بھی نہ ہونے دیتا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آئی تو اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ نماز پڑھ کر اسے بہت سکون حاصل ہوا۔ نماز کے بعد بھی وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے ایک پل کے لیے گمان ہو وہ کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہے۔ اسے لگا کمرہ اپنی حالت ذات پر ماتم کر رہا ہے۔ کمرے میں جا بجا کشن ہی کشن پڑے تھے۔ الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر ادھر ادھر پھینکے گئے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے قیمتی ڈیکوریشن پیس بہت بری طرح سے توڑے گئے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے چلتا ہو کان سے بچتا بچاتا واش روم تک پہنچا۔ کپڑے چینج کرتی بیڈ پر لیٹا تو وہ دشمن جاں پر نظر پڑی جو تھک ہار کر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے غور کیا، اس کے ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ خون کے دبے بھی نظر آئے۔ یہی حال اس کے پیروں کا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب زین حیدر کو اس پر پھلا کا غصہ آیا۔ اس نے اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کے بٹھایا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ہڑبڑاہٹ میں زین حیدر کے گلے میں ہی جھولتی۔ زین حیدر بھی بھول گیا کہ اس نے اسے کیوں جگایا ہے۔ وہ جب حواسوں میں لوٹی تو تیزی سے پیچھے ہوئی۔ زین حیدر بھی ہوش میں لوٹا اور درستی سے اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ روحا کمار، ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد خود کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انٹرکام پر ملازمہ کو بلایا اور اسے کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دے کر وہ روحا کو بازو نے اٹھائے اما بی کے کمرے میں آیا جو کہ گہری نیند میں تھی۔ روحا کو ان کے برابر لٹا کر خود صوفے پر لیٹ گیا۔ روحا چپکے سے کمرے سے نکلتے کچن کی طرف بڑھی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن راستے میں اس کی مٹبھیڑ روما سے ہوئی۔ روما تو ہر وقت نقص سے تیار پراپر ڈریسنگ اور میک اپ میں رہتی تھی۔ روحا کو ہمیشہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے، لیکن یہ روما جو اس کے سامنے کھڑی تھی بالکل مختلف تھی۔ بکھرے بال، ملجا لباس، میک اپ سے آری اسپاٹ ستا ہوا چہرہ، روحا کو اس کے جہال نے چونکا دیا۔ اس سے پہلے وہ روحا کو کچھ کہتی وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کچن کی بجائے لان میں نکل آئی اور خود پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ روحا گہری یاس کی شکار تھی۔ روما وہاں سے جا چکی تھی اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بہت دکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 زندگیاں خراب ہو گئی۔ فاریہ روما کی جانے پر بے حد دل ملائی ہوئی تھی، کیونکہ حیدر حسن نے اس تختی سے منع کیا تھا کہ وہ زین اور روحا کے معاملے میں کچھ نہ بولے۔ وہ روحا کو زین کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اماں بی کے کمرے میں جا کر دونوں نانی نواسی کو خوب کھری کھری سنائی تھی، جس کے جواب میں روحا نے تو سر جھکا لیا، لیکن اماں بی نے ترکی بترکی فاریہ کو جواب دیا۔
یہ سوال و جواب کرنے ہم سے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھو نا اس نے ایسا کیا۔ بڑی آئی ہمیں باتیں سنانے والی۔ وہ اماں بی کے اصرار پر رات کے پچھلے پہر کمرے میں داخل ہوئی، دبے پاؤں صوفے کی طرف پڑی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے آواز آئی، پردے برابر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ روحانک کی نکھیوں سے اسے دیکھا، کسی معمول کی طرح اس کی بات پر عمل کر کے چادر سر تک تان کر سو گئی۔ آدھی رات کو زین کا کندھا کسی نے ہلایا، وہ گہری نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو روحا کھڑی تھی۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل پوچھا، کیا ہوا؟ اے سی بند ہو گیا، تو کہیں اور سو جاؤ نا۔ اس کے بعد اس کی آواز دوبارہ نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گرمی بڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا، جب ہی وہ اسے اپنے پیروں والی سائڈ پر سوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر جھجک کر رک گیا۔ وہ ڈارک براؤن جینز پر بلیک شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، ڈارک براؤن کوٹ پہنے رکھا تھا۔ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا، تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ خوشبو کا ایک جھونکا زین کے نتھوں سے ٹکرایا۔ اس نے رک موڑ کر دیکھا تو ایکوا بلو کلر کے سوٹ پر ہمرنگ دوپٹہ رکھے، کندھوں تک آتے کھلے بال۔ وہ ایک پل کے لیے پل کے جھپکنا بھول گیا۔ وہ نروس سی چلتی ہوئی ڈریسنگ تک آئی اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں زین حیدر اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کنگھی رکھی اور جانے کے لیے مڑی، لیکن اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا تھا۔ روحا کا سر اس کے سینے سے الگا، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے اپنے ہتھیار میں لے رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر ایک خوبصورت جسارت کی۔ روحا کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی باہر سے زور زور سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر کسی نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ زین نے ایک سرد سانس بھرتے روحا کو نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اسے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، اس کے دونوں گال چوم لیے۔ نوما کے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا دو بر ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے پر سامنے ہوا پاکتی زویا کھڑی تھی۔ زین بھیا پتہ نہیں تائی جی کو کیا ہو گیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں فاریہ بیگم ہوش و خیز سے بیگانہ پڑی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں اٹھا لیا۔ ہسپتال پہنچے تو فاریہ بیگم کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ انہیں انجائنا اٹیک آیا تھا، لیکن بروقت ہسپتال پہنچنے سے وہ بچ گئی تھی۔ جب تک ڈاکٹرز کوئی مثبت جواب دیتے، زین کی سانس سینے میں اٹک رہی تھی۔ اس نے روحا سے شادی کر کے ان کا دل دکھا چکا تھا۔ اس سے ناراض تھی تو وہ بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے پورا ہو جانے پر بھی خوش نہ ہو سکا۔ اس کی جنت اس سے ناراض ہے۔ وہ اسے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن وہ ان کی ناپسندیدگی جانتا تھا۔ وہ جن نظروں سے روحا کو دیکھتی تھی، اس کا دل زخمی ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی زندگی میں بہت خاص تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی خوشی سے روحا کو اس کی زندگی میں قبول کر لے۔ فاریہ بیگم کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے سب سے پہلے زین کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے ماں کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میری ایک بات مانو کہ زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے۔ زین کی گرفت ماں کے ہاتھوں پر کمزور تھی۔ اس نے بہت دکھ سے ماں کی طرف دیکھا، جنہوں نے بیٹے کے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھ کر بھی نظریں چرا لی۔ وعدہ کرو مجھ سے زین۔ اور زین نے دل میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور فاریہ بیگم کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ آئی سی یو سے باہر نکل کر ہسپتال سے بھی باہر نکل آیا۔ رات گئے تک سڑکوں کی خاک چھان کر صبح کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ لگتا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ لال آنکھیں، سوجے پپوٹے، اور پہلی بار زین کو احساس ہوا کہ وہ رونے کے بعد اور بھی پیاری لگتی ہے۔ زین کو سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ممانی کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے اب، اماں بیوی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ بیٹا بہو کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے اماں بھی، آپ پریشان نہ ہو۔ اماں وہ بھی اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں جا رہی ہوں شکرانے کے نوافل ادا کرنے۔ روحا بیٹا زین کو کھانا دو۔ جی اماں۔ روحا کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ گہری سوچ میں گم صوفے پر پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا۔ آج فاریہ بیگم کو گھر لایا گیا تھا اور انہوں نے گھر آتے ہی اعلان کیا کہ روحا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ ان کی طرف بڑھتی روحا نے شکوہ کی نظروں سے زین کی طرف دیکھا، جس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، جہاں بیٹھ کر وہ اپنا ہر دکھ آنسو کی صورت میں بہا دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر کا غبار نکلنے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔
रात के वो कमरे में लौटी तो जैन को लबों में सिगरेट दबाए किसी गहरी सोच में गुम पाया। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी थी, तभी जैन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। रोहा, तुम अपना सामान लेकर अम्मा बी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जैन की बात पर लम्हा भर के लिए उसका दिल और हाथ दोनों काम पे, लेकिन वो खुद को कमजोर जाहिर न करना चाहती थी, इसलिए तेजी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े भरकर तेजी से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही जैन ने पास खड़ा गुलदान जोर से सामने दीवार पर दे मारा। उसे खुद पर गुस्सा था, जब हिम्मत करके शादी कर ही ली थी तो पहले ही दिन डट कर सबके सामने उसके हक के लिए खड़ा क्यों ना हुआ। सबको ये बावर क्यों ना करवा दिया कि उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। रोहा अम्मा भी के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से देखने लगी, जिसने पटखने के अंदाज में बैग जमीन पर रखा। समझती क्या है खुद को, जब चाहा अपना लिया, जब चाहा छोड़ दिया। अरे अरे, लड़की बाउली हो गई है। किसकी बात कर रही हो? आपके पोते की बात कर रही हो। और अब अगर आपने मुझे समझाकर वापस उसके पास भेजने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा बी पर भी चढ़ ढोरी, जो कि उसे इतने गुस्से में देखकर मुंह पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। अरे लड़की, बाउली हो गई है क्या? मुझ बेचारी पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? सही कह रही हूँ, आपने ही मेरा दिमाग भी खराब किया है। हर वक्त उसकी तारीफें कर करके मेरा पोता ये है वो है, अपनी बीवी के लिए तो स्टैंड ले नहीं सकता, खाक को छोड़ करेगा। अम्मा भी, अगर आज के बाद मुझे वो शख्स इस कमरे में नजर आया ना तो मैंने इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोली जा रही थी, तभी पलट कर देखा तो वो दोनों बाजू सीने पर फांदे उसका जहो जलाल देख रहा था। मुझे दरवाजे में इस्तादा देखकर उसने नक्कत से सर चिपका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी, जबकि उसके नादर ख्यालात सुनकर वहां से ही लौट गया। उसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और खुद को कोसा कि क्या जरूरत थी बिला तुक्का बोलने की। वो खुद को ही एक चिट्टर रसीद करती हुई बेड के किनारे पर टिकी, जबकि अम्मा भी जो जैन की आमद से बेखबर थी, उन्होंने हैरानगी से पहले उसकी कैंची की चलती की तरह चलती जुबान को रुकता और अब बेड पर बैठकर खुद को मारते देखा। खुद ही अखज़ कर लिया कि इनकी नवासी को जरूर कोई जादू वगैरह हो गया। उन्होंने तहैया कर लिया कि वो सुबह सबसे पहले उसे पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी। रोहा ने अम्मा बी की घूरती नजर से तंग आकर चादर सर तक तान ली। सुबह अम्मा बी की आंख खुली तो रोहा कमरे में कहीं ना थी। वो जल्दी से उठकर बैठी, तभी वो वॉशरूम से नक्सर सी तैयार निकल आई। अम्मा बी ने उसे कड़ी नजरों से देखा। लड़की, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम के लिए जा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ ना तुम्हें छोड़ देगा। खबरदार, जो आपने कानों कान खबर भी होने दी तो। वो उंगली उठाकर वॉर्न करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जान पूछकर इस वक्त कमरे से निकल आई थी जब उसे जैन के चले जाने का यकीन हो गया। वो आज 2-3 जगह पर इंटरव्यू देकर घर लौटी थी। इस वक्त एक गाड़ी आकर उसके करीब रुकी। सामने बैठी शख्सियत को देखकर उसके चलने में तेजी आ गई। उसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया और उसके हम कदम चलने लगा। रोहा ने कदम थाम लिए तो वो भी रुक गया। उसने दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया, रुख उसकी तरफ किया। आप क्या चाहते हैं? वो बहुत एतमाद से बोली। तुम्हें? बहुत तहम्मुल से जवाब दिया गया। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया गया था। ये बात की बातें हैं, फिलहाल गाड़ी में बैठो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। जैन ने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। अब की बार जैन ने जोर से उसे कलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लॉक कर दी। ड्राइविंग सीट संभाल कर इस पर एक नजर डाले बगैर गाड़ी घर वाले रास्ते में डाल दी। शिखर ड्रॉप करके वो जैन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा भी पैर पटकती अंदर चली गई। वो आज एसएच इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। जब उसका नाम पुकारा गया वो बहुत एतमाद से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक उड़ेरुमा शख्स बैठा था। रोहा ने अपनी फाइल उनके सामने रखी तो वो कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे। अपनी डिग्रियों की बाबत बता रही थी। अगले दिन खिलाफत तवक्को से कॉल आई कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। उसकी खुशी की तो इंतहा न रही। तभी अम्मा भी कोई दम किया हुआ पानी उसके पास लाई और जबरदस्ती से पिलाया। साथ साथ कुछ दम भी कर रही थी। रोहा ने ताहक के उनका ये सारा अमल देखा। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। सफेद शलवार कमीज पर हमरंग बड़ा सा दुपट्टा लिए वो जाने के लिए तैयार थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो वो काफी लेट हो चुकी थी। तेजी से सीढ़ियां अदर पर नीचे आई। सामने बैठी फाया बेगम को देखकर उसके पांव सुस्त हुए, लेकिन उन्होंने देखकर रुख मोड़ लिया तो वो मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़की। दरवाजे से निकलती उसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से जोरदार टक्कर हुई। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन जैन हैदर ने उसे अपने मजबूत बाजुओं के असार में ले लिया। वो झटके से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर लाउंज से नजर आती फारिया बेगम बड़ी, जो कीना दोस्त नजरों से देख रही थी। जैन उसके सजे संवरे रूप को खोकर सारे वादे भूल चुका था।
ہوش میں تھی تب آیا جب روحا نے اپنی کمر کے گرد اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کے نرم لمس پر زین کا دل ایک پل کے لیے دہک نہ بوٹ گیا۔ زین حیدر آج میٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ روحا نے اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حیدر کو ان کے کمرے میں ہی سو گئی۔ حیدر کا کام جلدی ختم ہو گیا تو وہ رات پہ ہی لوٹ آیا۔ چہرے کے وقت وہ گھر پہنچا تو سارے دن کی سفر کی وجہ سے بہت تھکن ہو رہی تھی۔ حملے میں آیا تو سامنے روحا کو بستر پر سوتے دیکھا۔ کھلے بال اس کے تکیے پر بکھرے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر جبکہ دوسرا پہلو میں تھا۔ لمبی انگلیوں کی ناخن مہندی سے سرخ ہوئے تھے، کوئی گہری نیند میں تھی۔ روحا یہاں اس کے کمرے میں؟ اس کا دل جیسے دھڑک نہ بول گیا۔ شاید اس کی نیند کی وجہ یہ کہ کہیں اس کی نیند میں مخل نہ آ جائے۔ وہ اس سے چند قدم کی دوری پر تھی، وہ اس کے قریب ہوا، اس کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ سوئی ہوئی کھل کر مسکرا دی، مندی مندی سی آنکھیں کھل کر مسکرائی اور اگلے ہی لمحے پوری کھل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں سویا ہوا دیکھ چکا ہوں، اس لیے یہ نہیں پوچھوں گا۔ تم بتاؤ میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہے؟ اس کا لہجہ شیطانی ہو گیا۔ سوری، وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ تم چاہو تو یہاں سو سکتے ہو۔ نہیں شکریہ۔ گھڑی پر نظر پڑتی اس کے رہے سہے آسان بھی کھاتا ہوئے اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی وہ ڈگمگا کی سنبھل گئے۔ لو دیتی نظروں سے تکتے زین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ وہ اس سے چند قدم دور ہوئی، اس کے لمس کی گرمی اس کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ جانے کے لیے اس کے قریب سے گزری جب بے اختیار زین نے اس پر راستہ روک دیا، اس کے حنائی ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلیوں پر اپنی لب رکھی اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دھڑکنیں سنبھالتی باہر نکلتی، حنائی خوشبوؤں برسے تکیے پر اس نے باقی رات جاگ کر گزارنے تھی۔ دن بڑے بورنگ سے گزر رہے تھے۔ ایسے بورنگ دنوں میں سب بڑوں کی رضامندی سے زویا اور دارین کا رشتہ طے کر دیا گیا، اور سادا کے بے باک دارین کی شوق چمنوں سے بچنے کے لیے زویا تمنا نشین ہو چکی تھی۔ روحا اور رویہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں دارین اور زویا کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ گیندے اور موتیوں کے پھولوں سے گھر کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ زویا روایتی پیلے رنگ کے جوڑے میں قلبوسی کے دارین سپیش قمیص شلوار کا پیلا دوپٹہ گلے میں ڈالے زویا کے برابر بیٹھا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ زویا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، جس وجہ اس کا جھکا سر مزید رک گیا۔ اور روحا گرین کلر کے لہنگے کے اوپر پنک کلر کی شرٹ پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں اپسرا لگ رہی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریفیں کی تھی، لیکن جس کے لیے سب تیاری کی گئی تھی وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹیں پکڑے وہ سینے سے اتر ہی رہی تھی کہ اس کا پاؤں الجھتے لہنگے میں اٹکا اور ہلکا سا جھٹکا لگا، اور وہ اپنے لہنگے سے الجھتی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے زین کی باہوں میں جھول کے مہندی کی پلیٹیں ہلکے سے شور سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسے باہوں میں تھامے اس کی بند آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں ایک دم سے کھل گئی، وہ تیزی سے اس کی باہوں سے نکلی۔ زین کو اس کی یہ تیزی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے ایک تیز نظر اس کے سجے سنبھلے روپ پر ڈالی اور اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے کمرے تک لایا۔ کمرے میں لا کر اسے سائڈ پر پڑے صوفے پر پھینکتے اس نے کوٹ اتار کر غصے میں ایک سائڈ پر پھینکا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے سرخ آنکھیں روحا کے چہرے پر گاڑتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے اسے شانوں سے پکڑ کر قریب کیا، تھوڑی سی اس نے چہرہ پکڑ کر اونچا کیا۔ روحا نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اس کے گال دہک اٹھے تھے، اس کی گرفت تھوڑی سخت ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے دور جانا چاہو گی اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ میں تم سے دور ہوں صرف ایک وعدے کی پاسداری میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں بھی کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، نہیں تو میں جب چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ اس لیے آج کے بعد مجھے ایسے جھٹکنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو تم میرے جذبات کی شدت کو برداشت نہیں کر سکو گی۔ اسے جھک کر ایک شوق جسارت کی اور اسے چھوڑ دیا، جبکہ روحا اس کے روپ سے ڈر کر ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ زین نے سگریٹ کا آخر کش لیا اور مسکرا کر اس کے شرمائے بھرائے روپ کو دیکھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں تو میرے کپڑے نکال دو۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ وارڈروب کھول کر وہ خود ہی پریشان ہو گئی، کیا پتا کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ تبھی فریش ہو کر زین باہر نکلا اور کشمکش میں کھڑی روحا کو دیکھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روحا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی، اس کی پشت زین کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر بلیک قمیص شلوار نکالے تو اس کا چہرہ روحا کے سائر فیس سے مس ہوا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی، تیار ہو کر دونوں جانے کے لیے مڑے تو زین نے روحا کو اپنے بال ٹھیک کرنے کے لیے بولا، جو اسے زبردستی کمرے میں لاتے ہوئے اچھی خاصے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اپنے بال سنبھال لو، یہ نہ ہو لوگ تمہیں دیکھ کر کچھ اور سمجھے۔
اس نے اس کے کام میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جبکہ روحا اس کی بات کے معنی سمجھتی ہوئی شرم سے لال انگارہ ہوگی۔ وہ دونوں جس وقت ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترے تو بہت ساری آنکھوں نے حسد اور رشک کی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگے تھے۔ فاریہ بیگم سبیہہ ممانی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب انہوں نے آنکھ کے اشارے سے ان دونوں کی طرف متوجہ کیا۔ فاریہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی کہ اس سے باتوں میں مشغول ہوگی۔ سبیہہ بیگم نے فاریہ کے چہرے پر کوئی جذبات ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ بارات اور ولیمہ بھی بہت اچھے سے گزرا، لیکن زین مہندی والی رات ہی کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلا گیا۔ اس کی اس رات والے روب کے بعد روحا نے بھی اس کے جانے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔ شادی کے بعد زندگی پھر سے پرانی ڈگر پر آ گئی تھی۔ زویا اور دارین ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں خاموشیوں کا راج تھا۔ فاریہ کی بیگم بھی ان دنوں کچھ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ اکثر روحا کو محسوس ہوتا اس پر نظریں ٹکائے کچھ کھوج رہی ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کرتی۔ زین کی بار بار ان کے سامنے اپنی خوشی کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی طبیعت میں لہروں سی شوریدگی نہیں ہے، وہ گہرا ٹھہرا سمندر ہے۔ وہ تو کبھی اپنی ضرورت کے لیے بھی ان تک نہیں آیا، لیکن روحا ایک ایسی خوشی اور خواہش تھی جس کے لیے وہ بار بار ان تک آتا رہا ہے۔ اس کی ہر نظر سوال بن جاتی ہے۔ اب وہ اس کی خواہش پوری کر کے پوری زندگی کے لیے اس کے آگے سرخرو ہو سکتی تھی۔ اور آج آفس کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں اپنے باس کے ساتھ ہوٹل آئی تھی۔ روحا وقت گزارنے کے ساتھ اپنے آس پاس دیکھنے لگی، تبھی کسی کے ویلکم کے لیے شہباز ہمدانی کھڑا ہوا تو اس کی تکلیف میں وہ بھی کھڑی ہوگی۔ وہ آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھ سکی کیونکہ روحا کی اس کی طرف کچھ، لیکن جس وقت شہباز ہمدانی سے مل کر وہ روحا کی سنک مورا، روحا کو لگا اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی اور سامنے موجود شخص کی رگوں میں بھی خون جیسے ابلنے لگا تھا۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی، جبکہ اس سب سے بے خبر شہباز ہمدانی ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ ہے حسن انڈسٹری کے مالک زین حیدر حسن، اور زین حیدر یہ ہے میری پرسنل سیکرٹری روحا کمال۔ روحا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن زین نے ایک نگاہ غلط نہ ڈالی اور ڈائریکٹ مین ایجنڈے پر آیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا پرسنل سیکرٹری مناف بھی تھا۔ ان کی میٹنگ 1.5 گھنٹہ جاری لیکن قارے وقت میں روحا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ شہباز ہمدانی نے روحا کو کوئی فائل زین کو دینے کے لیے کہا۔ روحا نے فائل کھول کر زین کی طرف بڑھائی، لیکن زین نے اس کے ہاتھ سے فائل لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ روحا نے کانپتے ہاتھوں سے فائل زین کے آگے رکھی، تب اس نے ایک تیز نظر روحا پر ڈالی۔ میٹنگ کے اختتام پر وہ شہباز ہمدانی سے مصافحہ کرتا ہوا لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ روحا کمال جس وقت گھر میں داخل ہوئی رات کافی بیت چکی تھی۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ روحا نے اندھیرے کو غنیمت جان کر آنکھیں بند کر کے جلدی سے اما بی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن پہلی سیڑھی پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ یہ کون سا وقت تھا گھر آنے کا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ٹی وی کے آگے اسپاٹ چہرہ لیے زین حیدر براجمان تھا۔ روحا کے قدم وہیں زمین کے ساتھ جھم گئے۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے چلتا ہوا روحا کے پاس پہنچا۔ روحا کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ اسے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ارادے پر عمل کرتے اس کا بازو زین کی گرفت میں تھا، جس نے ایک جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زین نے اس کا بازو پیچھے کی طرف لے جا کر جھٹکا دے درد کی شدت سے روحا کے آنسو نکل کے، چھوڑے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا چھوڑ دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ 35,000، وہ جلدی سے بولی۔ کل تم ریزائن کر رہی ہو، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ نہیں، میں کیوں ریزائن کروں گی؟ اس نے ایک اور اسے جھٹکا دیا۔ اچھا تم نہیں کرو گی؟ نہیں، کسی بھی صورت نہیں۔ زین حیدر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سختی سے ایک جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اونچا کرتے اسے وارن کیا، ایسے تو ایسے ہی سی دیکھتا ہوں تمہیں کون جاب پہ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی اسے چھوڑتا تیزی سے زمین میں چڑھ گیا۔ روحا نے ایک نظر اپنی سرخ پوتی کلائی پر ڈالی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے اور اما بی کے مشترکہ کمرے میں پہنچی۔ اما بی سکون سے سو رہی تھی۔ روحا آہستگی سے واش روم میں گھس گئی، دل کی بڑاس آنسوؤں کی صورت نکال کر وہ واپس کمرے میں آئی اور اما بی کے پاس لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رہ کر اسے زین حیدر کی آنکھیں یاد آ رہی تھی کہ ہوٹل میں اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر کیسی بے یقینی تھی۔ یہی کچھ سوچتے نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اما بھی کمرے میں کھی نہیں تھی۔ وہ کسل مندی سے کافی دیر چھت کو ٹکی باندھے دیکھتی بیڈ پر ہی پڑی رہی، پھر گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔
آج سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بے فکر سی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر زین حیدر اندر داخل ہوا۔ رات کی نسبت اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے کافی دلچسپ تھا، جہاں کھلے گلے والی ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، جن سے وہ اپنے بال چبا رہی تھی۔ زین کو دیکھ کر اسے جھٹ سے بازو نیچے کی، جس کے نتیجے میں سارے بال اس کے کندھوں پر پھیل کے۔ زین حیدر بھول گیا تو وہ کس کام سے آیا ہے۔ اماں بھی کدھر ہے؟ میں نہیں جانتی، نہیں ابھی آنکھ کھلی ہے۔ وہ کمرے میں نہیں ہے؟ اسے سر جھکائے جواب دیا۔ یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ جی کیا؟ وہ ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے دیر سے اٹھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ کی بات دو بدو جواب آیا تھا۔ کرنا یہ ہے، آج کے بعد وہ سویرے اٹھنا ہے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میری پابند ہیں۔ اب اپنے تمام جملہ حقوق مجھے سونپ چکی ہیں، آپ پر بھی کچھ حقوق لازم ہیں۔ اب حکم کریں، ہم بجان لائے تو کہیے گا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، اس ٹیبل پر ایک موبائل اور نوٹوں کی گڈی رکھ کر پاس پڑے صوفے پر دوپٹہ اس کی گود میں پھینکا، جسے اس نے جلدی سے اپنی گھیر لپیٹ لیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اسے سارے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ کو پھر بھی لینے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ روحا نے اب تک اپنا کب کا روکا سانس بحال کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ اچانک سے گلا کھنکارتے ہوئے زین اماں بی کی طرف متوجہ ہوا۔ اماں بی، میں چاہتا ہوں میرا اور روحا کا ولیمہ ہو جائے۔ چینکنے کی آواز کے ساتھ روحا کے ہاتھوں کا پانی کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ زین نے اپنے کہکہے کا گلا گھوٹا۔ روحا کی حالت سے لطف اندوز ہوا۔ بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی ماں سے پوچھ لو۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، فاریہ بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ تو پھر نیک کام میں دیر بھی کیسی؟ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ان کا جواب سننے سے پہلے ہی روحا نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہیں، اگلے ماہ نہیں، میں نے اگلے سنڈے کے لیے ہال بک کروا لیا ہے۔ بیٹا، تم نے تو ساری تیاری کر رکھی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ سبھی اس کے ولیمہ کا سن کر پرجوش ہو گئے تھے۔ اتنا کم وقت سن کر سب کو اپنے اپنے ڈریسز کی فکر ستانے لگی۔ اماں بھی نے خوشی سے زین کو گلے لگا لیا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن نیند جیسے سے روٹ گئی تھی۔ تبھی اماں بھی کی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ ارے پتر، آج سرے شام ہی کیوں لیٹ گئی ہو؟ ان کی آواز کر اس کا دل بھر گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اماں بھی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا پتر؟ اماں جی، جب جس کا جی چاہے وہ اپنے کمرے سے نکال دے اور جب جی چاہے شادی کا اعلان کر دے۔ میں بھی تو انسان ہوں، میری مرضی بھی تو پوچھی جائے نا۔ تبھی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور زین حیدر غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ جی بولیے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہیں بیمار دوں گا، خود کو بھی۔ اس کی بات پر وہ دہلگی اور اماں بی کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ زین حیدر تھوڑی دیر کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا، اس نے تمہیں کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا، بہت غلط کیا، لیکن اپنی جگہ وہ بھی تو ٹھیک تھا۔ ماں سے کیا وعدہ نبھایا۔ تم کیا چاہتی ہو، ماں کو مرنے دیتا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بیٹا، اگر ماں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتا تو کیا اچھا تھا؟ یہ تو بہت خود غرض ہوتا، جو جنم دینے والی ماں کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ لیکن اس نے اپنی ماں کا مان رکھا، پھر تمہارے لیے ماں کے آگے ڈٹ گیا۔ آخر اس نے ماں کو منا لیا اور تمہیں وہ پوری عزت و احترام سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مضبوط صاحبان ہے تمہارے لیے۔ ابھی نہیں، جب تم اس گھر میں آئی تھی تب سے۔ جب تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ ہسپتال میں حیدر کے ساتھ دین بھی کیا تھا، اور جانتے تمہاری ماں نے اس سے کیا کہا تھا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے زین سے وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب دریا کا جنازہ لایا گیا تو وہ بہت رویا، لیکن جب فاریہ تمہیں اٹھا کر لائی تو اس نے جھٹ سے ماں سے تمہیں لے لیا اور اپنے آنسو پونچھ کیے۔ پھر ہر وقت سایہ کی طرح تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ جب حیدر نے اسے زبردستی انگلینڈ بھیجا تو اس نے بہت احتجاج کیا کہ وہ نہیں جائے گا کیونکہ تم اکیلی ہو جاؤ گی، لیکن پھر وہ تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گیا۔ لیکن جب وہ واپس پاکستان آیا تو بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا تم بڑی ہوگی، اب وہ تمہارا ویسا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ ہمیشہ سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ لیکن ایک خطا ہوئی، نکاح اس طرح کیا۔ اگر اس کی ماں مان جاتی تو وہ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتا، مطلب ایسی تم سے نکاح نہ کرتا۔ اب تمہاری آگے مرضی، تم اس سے معاف کرتی پرسکون ہوتی ہے یوں ہی بے چین؟ اسے تو یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی کہ جسے اس نے لڑکپن سے چاہا وہ تو بہت پہلے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، شاید اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ اور آج پہلی بار وہ بہت سکون سے سو گئی، گہری میٹھی نیند۔ صبح نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے بستر سے نکل گئی۔ اسے رب کا شکر ادا کرنا تھا، اتنا اچھا محبت کرنے والے شخص کو اس کا نصیب بنانے کے لیے۔
दूसरी तरफ जैन सारी रात करवट पे करवट बदलता रहा। रोहा की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींद आज उससे कोसों दूर थी। वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया। अपनी सीट संभालते ही उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उसे कहा कि हमदानी इंडस्ट्री को पैगाम भेजो कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी कुछ शराइत है। हमारी पहली शर्त आज ही पूरी होनी चाहिए। अपनी सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। रोहा शाहबेज हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो थोड़ी देर फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद उसने रोहा को यह खबर सुनाई कि उसके काम से मुतमईन नहीं है, सो उसे आइंदा वहां आने की जरूरत नहीं। रोहा बेदिली से उठकर चल दी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसे जैन की बात याद आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर, आप अगर माइंड ना करें तो प्लीज आप मुझे बताएं, मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है उनका कहना है कि आपको जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन है। तो मैम रोहा, आपको जैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है। रोहा को यही उम्मीद थी और वो यही नाम सुनना चाहती थी। लेकिन हकीकतन उस वक्त उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई और सामने बड़े सोफे पर दराज हो गई। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए उसे देखा। रोहा, आज जल्दी ही लौट आई हो? सीधी होकर बैठ गई। जी आ गई हूँ, और इसकी वजह आपका लाडला पोता है, जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया है। अम्मा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। चलो अच्छा ही किया, उसने तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी की? मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों कमाता है। अम्मा भी इसे बहस करना फजूल था। उसने अपना बैग उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। बैग अलमारी में रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। आज सब लोगों ने अम्मा भी के कमरे में महफिल जमा ली थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे के बाद पारिया भी सबके साथ बैठी थी और अब रोहा को अपने पास बिठाए बहुत खुशदिली से सबसे बातें कर रही थी और हर बात का जवाब देते हुए तायीतली रोहा की तरफ देखती वो फर्मा बरदार बहू की तरह उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात की महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची और सब जाने के बाद रोहा किचन में मम्मी के लिए पानी लेने आई तो किचन से खटपट की आवाज ही आ रही थी। उसे झांक कर देखा तो जैन हैदर का फोल्ड के चूल्हे जलाए अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। वो सोच में पड़ गई कि जाए या फिर यहाँ से मुड़ जाए। तभी जैन की आवाज सुनाई दी, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई, कैसे पता चला मैं हूँ? जैन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बीवी कहने पर वो सटपटा की, आप क्या कर रहे हैं? और बात बदलने के लिए बोली, मैं तुम्हारे करने के काम खुद कर रहा। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो उतना ही घुमा खुरा कर बात यहीं ले आता था। आप हटे, मैं कर कहती, नहीं यार, संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन जो हो, इसके बाद पक्की ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आन घेरा। उससे पलके उठाना मुश्किल हो गई। रैन ने बहुत दिलचस्पी से उसके बदलते रंग देखे और खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। साथ उसे दावत देना नहीं बोला। वो आज बात बेबात उसे हैरान कर रहा था। तुम्हें मुझसे ये भी तो शिकायत है ना कि तुम मुझे जब खाना बना कर देती हो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं हूँ। रोहा का बस यही चल रहा था कि वो उड़कर अम्मा बी के पास पहुंचे जो उसकी सारी बातें इसको बताती रही हैं। और हाँ, मैं खड़ूस भी बहुत हूँ। और हाँ, खुद को कहीं का शहजादा समझता हूँ। इसकी बातों पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल ली और वहां से जाने में ही आफियत जानी। सुनो। और दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा लेकिन रुक गई। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले वो वहां से भाग गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। फारिया ममानी रोहा को ढूंढती पिछले सेहन तक चली आई जहां वो आशमाली से मिलकर ओदों की कान छांट कर रही थी। फारिया ममानी की बुलाने पर जल्दी से हाथ झाड़ती उन तक पहुंची। जी ममानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से वलीमा का सूट भी ले और कॉलर से मेहंदी भी लगाओ। जी। वो मुअद्दब अंदाज में सर हिलाती वहां से चली गई और फारिया मामी वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर धूप सेंकने के लिए बैठ गई। कभी कभी जब हम फैसला नहीं कर सकते तो अल्लाह का कोई वसीला बना देता है और हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें रोमा से बहुत मोहब्बत प्यार था। एक तो एक ही भाई था और उसकी इकलौती बेटी। लेकिन अपने बेटे की खातिर उन्होंने सोचा तो बेइख्तियार दिल ने कहा, रोहा में क्या कमी है? वो इतनी समझदार है, कभी उफ तक नहीं की। बस फिर फैसला करना आसान हो गया। वलीमा एक शानदार होटल में मुनाकिद किया गया था जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। सबके साथ मसरूफियत में भी उसकी नजरें स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती। फंक्शन के इख्तिताम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बिठाया गया। वो सर झुकाए गहरी सोच में गुम थी।
جب دروازہ کھل کر زین فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو گھر والے سب جا چکے تھے۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ خوف زدہ تو مجھے ہونا چاہیے، رات کے 3 بجے اتنی خوفناک شکل دیکھ کر اب جا کر سوؤں گا تو بھی ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ اس نے اس کے میک اپ یہ چہرے کو نشانہ بنایا، آنسو روکنے کی کوشش میں نچلا لب کچلنے لگی، اور یہ حرکت کرتے وہ زین ہادر کا منہ ڈوہارت کر گئی۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ بڑے سے گراج میں گاڑی روک کر اس نے ملازمہ کو اسے کمرے میں پہنچانے کو کہا، اور ساتھ ہی اس کے موبائل میں کال آنے لگی تو وہ سننے لگا۔ روحا ملازمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو جیسے اس میں رچ بس گئی۔ ہر طرف سفید گلاب کے پھول اور پتیاں تھی۔ تبھی زین گلاس ڈور تک کھیلتا کمرے میں داخل ہوا۔ روحا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے ہاتھ کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پوچھو کہ نہیں کہ ہر طرف سرخ گلاب کی جگہ سفید گلاب کیوں ہے؟ روحا نے سواریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہتے ہیں سفید گلاب انتظار کی علامت ہے۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اس لیے آج یہ پھول میرے انتظار کے ایک ایک پل کے گواہ ہے۔ زین نے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما، پھر آہستگی سے لب اسی ہاتھ کے پشت پر رکھ کر اپنی محبت کی مہر سب کی جھمکتی تو گہری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ایک دم چہاشو زندگی مسکرا اٹھی۔ وہ تو نہ جانے کب سے ایک اندیکھی ڈھول میں بندھے تھے، ان کا ملاپ تو ادر سے لکھ کیا گیا تھا۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔